قواعد اور ضابطے اور قانون کے سلسلے میں بات کرتے ہیں. مدارس میں اس کے سلسلے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اصول الشافی پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار پڑھائی جاتی ہے اور دیگر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں ہیں. تو ان حضرات نے سنت کی تعریف کی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. سنت کہتے ہیں دین میں چلنے والا مسلسل طریقہ. یعنی سنت ہر عمل کو نہیں کہیں گے، بلکہ سنت اس عمل کو کہیں گے جو دین میں توارث مسلسل چلنے والا طریقہ اور راستہ، مسلسل چلنے والا عمل ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمل کیا ہو تو اس کو سنت نہیں کہیں. کبھی آپ نے کسی ضرورت سے، کسی تقاضے سے، کسی مجبوری سے کوئی عمل کیا ہو اس کو سنت نہیں کہیں. اس کو حدیث تو کہہ سکتے ہیں، وہ عمل حدیث تو بن سکتا ہے لیکن وہ عمل سنت نہیں بن سکتا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر آواز دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے باہر تشریف لائے تو آنے میں آپ نے جلدی کی اور جلدی میں ہوا یہ کہ کرتا میں جو بٹن اور گھنٹی لگایا جاتا ہے اس زمانے میں جو بھی اس کی صورت رہی ہو وہ بٹن اوپر نیچے ہو گیا. تو کیا یہ سنت ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے بٹن کو اوپر نیچے لگا کر پھریں اور کہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ یہ سنت کی بھی توہین ہے، اپنے دین کی بھی توہین ہے اور ہم کو لوگ کہیں گے کہ یہ بہت عقل مند ہے. عقل مند نہیں گئی، بیوقوف آدمی. تو سنت مسلسل چلنے والا جو راستہ ہے، مسلسل جو چلا ہے اس عمل کو سنت کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی. آپ نے پیشاب کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ مناسب نہیں ہے، یعنی یہ کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، مجبوری تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو کیا یہ سنت ہے؟ نہیں، لیکن یہ حدیث ہے، سنت نہیں. سنت نہیں، حدیث ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ ہر سنت کا حدیث ہونا لازم ہے. جو بھی عمل سنت ہوگا وہ حدیث بھی ہوگا، اور جو عمل حدیث ہو، حدیث کے لیے، ہر حدیث کے لیے سنت ہونا لازم اور ضروری نہیں. تو سنت جو مسلسل چلنے والا، تواتر کے ساتھ، توارث کے ساتھ جو چلنے والا طریقہ اور راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنت. مثلا ایک سڑک ہے، راستہ ہے، روڈ ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہے اور مسلسل اس پر لوگ چل رہے ہیں اور کبھی وہ بند ہونے والا نہیں، بس ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر تسلسل کے ساتھ عمل کیا ہے اور اس پر عمل چلتا آ رہا ہے، ان چیزوں کا نام سنت ہے. ان اعمال کا نام اعمال مسنونہ ہے. کبھی کبھار آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہو تو اس کو سنت نہیں کہیں گے. اور دوسری بات اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھیے کہ عمل سنت پر ہوگا، حدیث پر نہیں. عمل سنت پر ہوگا، حدیث پر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جب آپ نے بیان کیا اور فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بہت اختلاف ہوگا. صحابہ پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پھر اختلاف کے زمانے میں ہم کریں گے کیا؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے جو چار خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ اختلاف سے بچنے کا طریقہ ہے. غور فرمائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، حدیث کو لازم پکڑ لینا،
بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، سنت کو لازم کرنا. اسی لیے حدیث کو ہم مانیں گے، ضرورت پر عمل بھی کریں گے، اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ حدیث پر بھی عمل کرنے والا ہوگا. لیکن ہر حدیث پر عمل کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی وہ سنت پر عمل کرنے والا بھی ہوگا اور کبھی سنت کو چھوڑنے والا بھی ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا کیف تقضی یا معاذ، اے معاذ تم گورنر بن کر جا رہے ہو، قاضی بن کر جا رہے ہو، وہاں کا حاکم، وہاں کا سربراہ بن کر جا رہے ہو، یمن جاؤ گے تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب تم وہاں کے ذمہ دار بنو گے، لوگ تمہارے پاس آئیں گے اپنا مقدمہ لے کر، کوئی جھگڑا لے کر، کوئی معاملہ لے کر، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے، قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو تو کیا کرو؟ فرمایا کہ سنت سے فیصلہ کروں گا. قرآن میں مسئلہ نہیں ہے تو سنت سے فیصلہ کروں گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ہوگا تو حدیث سے فیصلہ کروں گا. کیا فرمایا کہ اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ہوگا تو فیصلہ سنت سے کروں گا. پھر نبی نے پوچھا کہ اگر مسئلہ سنت میں بھی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہا اجتہد برأیی ولا آلو، آلو کھانے کا نہیں، اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یعنی قرآن و سنت کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو سامنے رکھ کر بہت بھرپور طریقے سے اپنی پوری طاقت جھونک کر میں اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا اور اس کے ذریعے مسئلہ حل کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، صحیح راستے کی ہدایت دی. اپنے رسول کے رسول کو، اپنے رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسول سے مراد قاسم حضرت معاذ. اپنے رسول کے رسول کو صحیح راستے کی ہدایت دی. اس حدیث پر غور کریں تو کئی ایک مسئلے ثابت ہوتے ہیں. قرآن کی تفسیر آپ کرنا چاہیں پہلے قرآن سے کریں گے، اس کے بعد سنت سے کریں گے. کوئی مسئلہ نکالنا ہے پہلے قرآن میں دیکھیں گے، پھر سنت میں دیکھیں گے. اس کے بعد اگر مسئلہ نہیں ہے تب جا کر آپ آئے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی مسئلہ نہیں ہے، قرآن و سنت میں مسئلہ کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، تب جا کر آپ اجتہاد کریں گے اور کوشش کریں گے. اور اجتہاد اور کوشش وہ جو شرعی قوانین اور ضابطے کے مطابق ہو، آزادانہ نہیں کہ کوئی بھی تھوڑا پڑھ لیا، چند کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور مجتہد مطلق بنا پھر رہا. آج کل مجتہدین کی تو بھرمار ہے آج کل بازار میں. الغرض کسی پر تعلیم اور تنقید نہیں، یہ عرض کرنا ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں وہ بات سمجھ پا گئی. دوسری بات یہ